حسین بس یا حسین بس یا حسین. بھائی میزان ہدایت، میزان کے معنی جانتے ہو؟ ترازو جس پر ہدایت تولی جائے. میزان جس پر ہدایت تولی جائے. اچھا میزان کے معنی تو تمہیں معلوم ہے. ان بچوں کو بتلا رہا ہوں. بھائی دیکھو دو پلے داہنے اور بائیں اور اس کے درمیان میں ایک ڈنڈی جو دونوں پلوں کو متوازن رکھتی ہے، اس کا نام ہے میزان عربی میں اور ترازو اردو میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تم کیا کرتے ہو؟ ایک پلے میں وزن رکھتے ہو، دوسرے پلے میں چیز رکھتے ہو، اور جب وہ دونوں برابر ہو جائیں تو یہ چیز اس وزن کے برابر ہے. بھائی یہی تو ہے نا. لیکن ہر چیز کو وزن کرنے کا طریقہ الگ ہے. میں میزان پر بہت زیادہ تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن ہر چیز کی ترازو الگ ہے. لوگ شعر کہتے ہیں، ابھی اشرف عباس صاحب شعر پڑھ رہے تھے، تو شعر کے لیے میزان بحر ہے. کس بحر میں شعر کہا جائے؟ اگر الٹ جائے، دائیں بائیں ہو جائیں الفاظ، تو وہ میزان ٹوٹ جائے گی. تو سارے علوم کی میزان منطق ہے، شعر کی میزان عروض ہے، سائنسی علوم کی میزان علم ریاضی ہے. دیکھو تم فاصلہ ناپتے ہو گاڑیوں میں لگے ہوئے میٹر سے، یہ فاصلے کی میزان ہے. تم ایندھن دیکھتے ہو کہ کار میں ایندھن کتنا ہے، وہ ایندھن کی میزان ہے. تو جیسی چیز ویسی میزان. ٹھیک ہے نا؟ جیسی چیز ویسی میزان. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس میزان پر سونا تلتا ہے اس پر گیہوں تو نہیں تولو گے، اور جس ترازو پہ گیہوں تلتی ہے اس پر ہیرے اور جواہرات کو نہیں تولو گے. تو جیسی چیز ویسی میزان. اب ہدایت کی میزان ہو تو کیا ہو؟ دیکھو بس یہ مسائل اگر حل ہو گئے تو آج کی گفتگو بہت سرتاسر تمہیدی گفتگو ہے. آج کی گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو جائے گی. تو اب ہدایت کی میزان کیا ہو؟ بھائی جیسی چیز ہے ویسی میزان ہوگی. تو میزان ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کو کہاں تولے؟ کہاں تلے ہدایت؟ خود قرآن نے آواز دی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہے جو انتہائی مضبوط باتوں کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. تو پہلی میزان ہدایت قرآن. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، اور میں ہر سال تقریباً ہر سال اپنے محترم سننے والوں میں ظاہر کچھ نئے سننے والوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، کچھ بچے بازی ہو جاتے ہیں، کچھ بے شعور بچے باشعور ہو جاتے ہیں. میں ہر سال ایک جملہ کہتا ہوں کہ میں اس ممبر سے ان موضوعات کو سننے کا عادی بنا رہا ہوں جو موضوعات عام طور سے ممبروں سے ڈسکس نہیں ہوتے. تو اب یہاں رک جانا. پہلی میزان ہدایت قرآن. اب بتلاؤں، شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس ہے یا نہیں آیت؟ ھدی للناس. یہ قرآن ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے، نسبت پاک والوں کے لیے نہیں کہ تنہا تمہارے لیے ہدایت ہو. پوری انسانیت، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کچھ بھی ہو، یہ قرآن ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے. یاد رکھنا اس کو، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا، ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان چاہتے ہیں، جو عقیدہ چاہتے ہیں. پہلے کہا پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اب کہا کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. دو جملے سن لیے تم نے. اور اب سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دیکھو ان نوجوانوں سے پوچھ لوں جو میرے سامنے اور بائیں اور داہنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھیا یہ اختلاف ہو گیا یا نہیں؟ ایک جگہ کہا پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ایک مقام پہ ارشاد فرمایا بقرہ میں کہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. سورہ نحل میں کہا
کہ نہیں یہ کیا ہے مومن ایمان لانے والوں کے لیے، جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ پھر کیا کہا بقرہ کے شروع میں؟ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کبھی کہتا ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کبھی کہتا ہے مومنوں کے لیے ہدایت ہے، کبھی کہتا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ بھائی اختلاف تو ہو گیا نا، اختلاف ہو گیا۔ خدا کی قسم یہ اختلاف نہیں ہے، یہی تو لانا تھا۔ یہ اختلاف نہیں ہے، یہ فہم قرآن کے 3 درجے ہیں۔ میں بہت آسان کروں گا، خدا کی قسم۔ موسیٰ علیہ السلام، بھئی یہ جملہ سننا اور اسے ذہن میں رکھنا، موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی ہے نا، ان کا عصا معجزہ تھا لیکن توریت معجزہ نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے کھانا آیا، کھانے کا آنا معجزہ تھا، انجیل معجزہ نہیں تھی۔ داؤد کی تلاوت پر پہاڑوں سے تلاوت کی گونج سنائی دیتی تھی، وہ داؤد کا معجزہ تھا۔ داؤد قالین پہ اڑے، وہ داؤد کا معجزہ تھا، لیکن زبور معجزہ نہیں ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جسے اللہ نے ہدایت کی میزان بھی بنا کر بھیجا اور ہدایت کا معجزہ بھی بنا کر بھیجا۔ معجزہ ہونا اور ہے، معجزے کا چیلنج ہونا اور ہے۔ قرآن معجزے کا چیلنج بھی ہے، قرآن معجزہ بھی ہے۔ اب میں کیا بتلاؤں کہ علی نے نہج البلاغہ میں قرآن پر خطبہ دیتے دیتے وہ فضائل بیان کیے قرآن کے کہ اگر انسان سنے تو اس کے ہوش اڑ جائے۔ خطبے کا نشان 196، اور اس خطبے میں علی نے 42 جملے قرآن کے سلسلے میں فرمائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں 42 جملے تمہیں سناؤں، لیکن 2-4 جملے یقیناً سناؤں گا۔ ثم انزل علیہ الکتاب نورا لا تطفأ مصابیحہ وسراجا لا یغبو توقدہ وبحرا لا یدرک قعرہ۔ سنو، پھر اللہ نے میرے بھائی محمد پر وہ کتاب اتاری جو ایسا چراغ ہے جو کبھی خاموش نہیں ہوگا، وہ ایسا نور ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب بہت زیادہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اور میں اپنے کاروان گفتگو کو انہی منزلوں میں کہیں نہ کہیں روک دوں گا، لیکن میرے علی کے 2-3 جملے تو سنتے جاؤ نا۔ پھر اللہ نے محمد عربی پر کتاب اتاری، ایسی کتاب نورن لا تطفأ مصابیحہ، اس میں ایسا نور ہے کہ اس کی روشنیاں بجھ نہیں سکتی، وسراجا لا یغبو توقدہ، اور وہ ایسا چراغ ہے جس کی لو کبھی خاموش نہیں ہو سکتی، وبحرا لا یدرک قعرہ، ایسا گہرا سمندر ہے کہ اس کی تھا تک کوئی انسان جا نہیں سکتا، وعزا لا یعظم انصارہ، اور قرآن اپنے پڑھنے والے کو ایسی عزت دیتا ہے، اپنے عمل کرنے والے کو ایسی عزت دیتا ہے کہ ضمانت لے لیتا ہے کہ زمانہ ہار جائے تو زندگی کی دوڑ میں کبھی نہیں ہارے گا۔ بھائی سنتے جانا، بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ جعلہ اللہ رین لعطش العلماء، اللہ نے اس کتاب کو علماء کی تشنگی کے لیے ایسا پانی بنایا ہے کہ وہ سیراب ہو جائے، والربیعا لقلوب الفقہاء، اور اللہ نے فقہاء کے دلوں کے لیے پورے قرآن کو باغ بنا دیا ہے، ریاض العدل و خضرانہ، یہ قرآن عدل کا باغیچہ ہے اور اس میں مختلف مقامات پر عدل کے تالاب ہیں۔ سن رہے ہو؟ علماً، آخری 3 جملے، علماً
علما لمن وعى وحدیثا لمن روا وحکما لمن قضا. یہ ان کے لیے علم ہے جو سمجھ سے کام لے. یہ ان کے لیے بیان کرنے کی بات ہے جو سچی بات بیان کرنے کے عادی ہو. اور یہ ان کے لیے فیصلہ ہے جو سچ فیصلہ کرنے کے عادی ہو. بھائی میرا جملہ یاد رکھو, چیلنج دے رہا ہوں کہ قرآن پر علی کے علاوہ کسی نے گفتگو نہیں کی. بھائی گفتگو تو وہ کرے جو پہلے قرآن کو سمجھ لے. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور اب سلسلے فکر اس مقام سے ذرا سا آگے چلا جائے گا. بھائی رک جاؤ, اس مرحلے پہ رک جاؤ. دیکھو نون ہسٹری کے اعتبار سے وہ حدیث ہو یا تاریخ دین ہو, اللہ نے انسانیت کے لیے 114 صحیفے اتارے اور ان کا مطالعہ ہے. 114 میں سے بہت سے صحیفے دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اللہ نے اتارے ہیں. ان کا مطالعہ تمہیں بتلاتا ہے کہ انسانیت کیسے پھیلی, انسانیت کیسے بدلی, انسان کی تہذیب کیسے کیسے پرواز چڑھتی رہی. انسان مختلف علاقوں میں گیا تو اس نے کیسی تہذیبیں استوار کی. ان کتابوں کے مطالعے سے تمہیں یہ پتہ چل جائے گا. تو کتنے نازل کیے آدم سے خاتم تک؟ 114 صحیفوں کو تلخیص دے کر اللہ نے 4 کتابوں میں منتقل کیا, توریت, زبور, انجیل, قرآن. بھائی میسج پہنچ رہا ہے؟ دیکھو تم بہت صاحب فکر ہو, اس لیے یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں, اور تمہیں کافی ہے ایک مرتبہ اشارتاً کچھ کہہ دینا, تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو 114 صحیفوں کو خلاصہ بنایا 4 کتابوں میں, تلخیص دی 4 کتابوں میں, توریت, زبور, انجیل, قرآن, اور پھر پچھلی 3 کتابوں کی تلخیص کی قرآن میں. یعنی 114 صحیفے 114 سورے بن کر قرآن میں جمع ہو گئے. تو 114 صحیفوں کا خلاصہ 4 کتابیں, پچھلی 3 کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید میں, اور قرآن کا خلاصہ سورہ حمد میں, اور سورہ حمد کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, بسم اللہ کا خلاصہ بے میں, اور بے کا خلاصہ نقطے میں. اب مرکز ہدایت سمجھ نہیں آیا؟ میں نے زحمت دی اور اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش واقعاً نہیں ہے. میں اب سمجھ کر رہا ہوں. تو اب یہاں تک تو تم آ گئے نا, اب سمجھ میں آئی کہ میزان ہدایت کیا ہے. بھائی ہوگی نا ان دونوں آیات کے ذیل میں گفتگو تفصیل کے ساتھ, لیکن اب آج یہاں پہ رک جاؤ. کیا ہے یہ قرآن؟ یہ قرآن کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. یہ محمد اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے, اور یہ قرآن طاہر صحیفے ہیں, پاک. دیکھو زیادہ زحمت نہیں لوں گا, لیکن جان لے آیا ہوں, بار رک کے سننا, شاید تمہیں کوئی دلیل مل جائے. کیا کہا؟ صحفا مطہرہ, یہ پاک صحیفے ہیں. قرآن کے سورے کیا ہے؟ پاک صحیفے ہیں. یہ آیت تھی سورہ بینہ کی, یہ 30ویں پارے سے کوٹ کر رہا ہوں, اور اب سورہ عبس وہ بھی 30ویں پارے کا سورہ ہے. بھائی عجیب و غریب جملہ کہا پروردگار نے, مرفوعۃ مطہرہ. یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس کا ہر جملہ بہت بلند ہے, مطہرہ ہر جملہ پاک ہے. تو قرآن, بھائی اب جملہ ذہن میں محفوظ رکھنا. توریت میرے سر آنکھوں پر, لیکن توریت کو ہاتھ لگانا حرام نہیں ہے. انجیل میرے سر آنکھوں پر, لیکن انجیل کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام نہیں ہے. لیکن قرآن اتنا پاک ہے کہ بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے.
ہے ایسا؟ بھائی یہ فقہی مسئلہ تو میرے سارے سننے والوں کو معلوم ہے نا کہ نجس عالم میں قرآن پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے. اچھا دیکھو نجس عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں, تم اس وقت پاک بیٹھے ہوئے ہو, بغیر وضو کے ذرا ہاتھ رکھ دو تو تم پاک ہو, لیکن تمہیں ایک ایکسٹرا طہارت چاہیے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے. ایک اضافی طہارت چاہیے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے. تو اتنی طاہر کتاب بھائی اترے کس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, طٰہٰ اے طیب و طاہر. جیسا طاہر قرآن ویسا طاہر قلب محمد. تو اب میرے جملے کو یاد رکھو گے, بس میں نے آج بڑی زحمت کی, لیکن اگر میرا جملہ یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا تمہارا ساتھ قرآن کا کب تک ہے؟ میں اپنی مثال دے دوں, میرا ساتھ کب تک ہے؟ جب تک میں نجس نہیں ہوں. ادھر میں نجس ہوا میرا ساتھ چھوٹ گیا. ایسا ہے یا نہیں؟ وہ مرد ہو یا عورت ہو. کچھ مہینوں میں کچھ دن عورت کے بھی ایسے ہیں کہ وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, وضو کر کے بھی نہیں لگا سکتی. بھائی بہت سچی بات سننا. تو تمہارا ساتھ قرآن کا اس وقت تک ہے جب تک تم طاہر ہو. ادھر پوری انسانیت کو کہہ رہا ہوں, ادھر نجس ہوئے قرآن سے ساتھ چھوٹ گیا. تو قرآن کے ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے ہمیشہ طاہر ہونا ضروری ہے. اسی لیے میرے نبی نے کہا القرآن مع علی وعلی والقرآن. بس یا حسین, بس یا حسین, بس یا حسین.